نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك صدق الله مولانا العظيم. اعزاء المشاہدین الکرام، قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا. اب چونکہ شان بیان کرنے والی ذات خود رب کی ہے، تو جس طرح اس کی شان منفرد ہے، اسی طرح اس کا ہر عمل اور اس کی ہر ادا منفرد ہے. تو یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن کریم میں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رب نے شان بیان فرمائی ہے، وہ بھی ایک منفرد طریقے کے ساتھ بیان فرمائی. وہ اس طرح کہ پورا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کر رہا ہے. مگر کیسے؟ اب چونکہ قرآن کریم میں آپ کو ہر شے کا بیان ملتا ہے، اس قرآن کریم میں خود رب کائنات کا ذکر بھی ہے، آپ کی شان بھی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر بھی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں حلال اور حرام کا ذکر بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر اعتبار سے دینی امور کا ذکر بھی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین کا ذکر بھی ہے، معاندین کا ذکر بھی ہے، حسد اور بغض اور عداوت رکھنے والے اور دشمنی رکھنے والوں کا ذکر بھی ہے. تو ان تمام امور کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اپنے حبیب کی اس پورے قرآن میں شان بیان فرمائی ہے، وہ منفرد ہے اور انوکھا ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 طریقوں سے اس قرآن کریم میں اپنے حبیب کی شان کو ذکر فرمایا. ان میں سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، آپ کی خوبیوں کا ذکر فرمایا، آپ کی صفات کا ذکر فرمایا، آپ کی کمالات کا ذکر فرمایا. تو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو یہاں بھی خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا بیان ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں. اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا انک لعلی ھدی مستقیم، اے محبوب آپ خود ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. تو کہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے رب نے حضور کی ذات کا انتخاب فرمایا کہ حضور کی شان بیان کی جائے حضور کا ذکر کر کے. اسی میں یہ عبادات بھی آ جاتی ہیں، جیسا کہ نماز کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. تو یہ مومنین اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے. لیکن نماز خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ادا کا نام ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ادا کو اپناتے ہوئے، حضور کی اتباع کرتے ہوئے، حضور کی پیروی کرتے ہوئے، حضور کو فالو کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، تو یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی نعت ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی ہے، حضور کی شان بیان کرنا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں روزے رکھنے کا حکم دیا. تو جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے جن چیزوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی حالت میں روکا اور منع فرمایا، ان چیزوں سے روکے رہے، ان امور سے دور رہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ روزے کی حالت میں کرتے رہے، تو یہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر اسی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کر کے دکھایا، تو یہ حج کرنا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ادا ہے. اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں حلال کا ذکر بھی ہے،
حرام کا ذکر بھی ہے، تو حلال اور حرام سے بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضور ہی کی صفات و کمالات کا بیان ہے کہ وہ اس طرح کہ جس چیز کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرما لیا وہ حلال بن گئی، اور جس چیز کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے سے منع فرما دیا وہ چیز حرام ہو گئی۔ تو حلال کسی چیز کے ہو جانے سے اور کسی چیز کے حرام ہو جانے میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ادا ہی کی ایک جھلک ہے۔ تو یوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان قرآن کریم میں خود حضور کی صفات کو بیان کر کے بھی کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے میں سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے اعلیٰ ذات خود رب کائنات کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی ذات سامنے آتی ہے محبت کرنے والوں میں، تو صحابہ کرام کے لیے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں رحیم ہیں ایک دوسرے پر لیکن کافروں کے لیے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محبوب آپ انہیں رکوع کرتا ہوا پائیں گے، سجدے کرتا ہوا پائیں گے، اسی طرح اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے پائیں گے۔ تو یہاں صحابہ کرام کی صفات اور ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا گیا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کا ذکر ہے یہ بھی در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر یہ بیان فرما دیا کہ جو ان صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، وہ حضور کی اتباع کرتے ہیں، وہ حضور کی پیروی کرتے ہیں، وہ حضور کی حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ذکر بھی در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنا ہی ہے۔ اور آخر میں قرآن کریم کو مکمل طور پر حضور کی شان کے لیے منتخب کرنے کا ایک آخری طریقہ یہ بھی رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس قرآن کریم میں کفار، مشرکین اور منافقین کا ذکر بھی رکھ دیا، کہ کافر اور مشرکین کو ذکر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کا ذکر فرما دیا کہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کی ایک عادت ہے، ان کی ایک صفت ہے، ان کی ایک طور طریقہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح منافقین کے لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ منافقین کی علامت یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی ایک عادت اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرنا یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ تو صفات منافقین کو بھی ذکر کر دیا تاکہ کفار و مشرکین کی صفات دیکھ کر اہل ایمان ان غلطیوں سے اور ان عادتوں سے بچ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن حضور کی شان میں ان تین طریقوں پر منحصر فرما دیا کہ ایک میں خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیوں کو ذکر فرمایا، تو یوں حضور کی ذات سے حضور کی شان بیان کر دی۔ دوسرے نمبر پر حضور سے محبت کرنے والوں کا ذکر فرمایا جس میں خود رب کی ذات بھی آ گئی اور صحابہ کرام کی ذات بھی آ گئی۔ اور تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر صحابہ کرام کے علاوہ مخالفین، معاندین اور مشرکین اور منافقین کا ذکر بھی فرما دیا، اور ان کے انجام سے بھی آگاہی فرما دی کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تاکہ ان کے انجام سے ڈر کر صحابہ کرام اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی کسی قسم کی بھی گستاخی یا کسی قسم کی بھی بے ادبی سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔